الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام عام مہینوں سے ہٹ کر اس مہینے میں جو عمل کیا کرتے تھے وہ کثرت کے ساتھ نفل روزے ہیں۔ اس عمل کے علاوہ اس مہینے کے کسی دن یا رات کے بارے میں جتنی بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بالخصوص 15 شعبان کی رات اور اگلے دن کے روزے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور عرف عام میں اس رات کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مگر چونکہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پابند کیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ تو جب ہم اس مہینے میں نبی کریم علیہ السلام کا طرز عمل دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی ازواج بتلاتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں: ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو سال بھر کے مہینوں میں رمضان اور شعبان کے علاوہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی جیسے رمضان روزے رکھے جاتے ہیں، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام شعبان میں بھی نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں: لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان۔ رمضان کے فرضی روزوں کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام شعبان کے مہینے کے علاوہ کثرت کے ساتھ کسی دوسرے مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ یعنی رمضان کے فرضی روزوں کے بعد شعبان کے مہینے میں نبی کریم علیہ السلام کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی دوسرے مقام پہ فرماتی ہیں: کان احب الشہور الی رسول اللہ ان یصومہ شعبان، کہ نبی کریم علیہ السلام کو شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھنا بہت محبوب تھا، بڑا پسند فرماتے تھے۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پورے مہینے میں جو مسنون عمل ہمیں ان احادیث کی وجہ سے ملتا ہے وہ کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے کسی دن اور کسی رات میں کوئی خاص عبادت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، حتیٰ کہ 5ویں صدی تک کوئی ایسا عمل جو ہے وہ اسلاف سے ہمیں نہیں ملتا۔ اور رہی بات کہ شب برات کی اہمیت جاننے والے ماننے والے بہت سارے دلائل جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، تو یاد رکھیے شب برات کے بارے میں یا اگلے دن کے روزہ کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی عمل ثابت نہیں۔ عام راتوں کی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو گزارتے تھے، اور جو عام راتوں میں عبادات کی جاتی ہے اس رات بھی وہی آپ کا معمول ہوتا تھا۔ ہمیں بھی سنت نبی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی عمل اپنانا چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ان تاریخوں میں عمل ملتا ہے وہ شعبان کے ساتھ یا شب برات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 اسلامی تاریخوں کے روزے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے، جنہیں ایام 20 کے روزے کہے جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ توفیق دے تو اس مہینے میں تو آپ جتنے روزے نفلی رکھنا چاہیں سنت سے ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ سوموار، جمعرات کا اور ہر مہینے کی اسلامی تاریخوں میں 13، 14 اور 15 کو نفلی روزے رکھنے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مسنون عمل ہے جو صحیح اسناد سے ثابت ہے۔ ہمیں سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی عمل کرنا چاہیے۔ اور اس رات کے متعلق جو اس کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، جو قرآن کی آیت یا احادیث جو صحیح سند سے ثابت ہیں ان سے جو اس کی فضیلت اخذ کی جاتی ہے وہ حقیقت میں شب برات کے متعلق نہیں، لیلۃ القدر کے متعلق ہے۔ اور جو خاص اس رات کے متعلق ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، موضوع من گھڑت ہے، اپنی طرف سے خود ساختہ بنائی ہوئی ہے۔ 5ویں صدی ہجری تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی، صحابہ کے بعد بھی، تبع تابعین کے بعد بھی، ائمہ کرام کے ادوار میں بھی اس رات کی نہ کوئی ان کے ہاں اہمیت تھی، نہ کوئی عمل کیا کرتے تھے، عام راتوں کی طرح یہ ایک رات تھی۔ تو اس بارے میں جو سب سے بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے وہ سورہ الدخان کی جو آیت کریمہ ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اس آیت کو اگر غور سے ترجمے کو دیکھ لیا جائے تو اگلی جو آیت جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ واضح ہو جاتا ہے مسئلہ کہ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ اس رات تمام معاملات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی حکم صادر فرماتے ہیں۔ تو پچھلے الفاظ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ جس رات یہ احکام کا معاملہ کیا جاتا ہے اسی رات قرآن کا نزول ہوا ہے۔ وہ بابرکت رات یہاں مراد ہے جس میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا ہے، اور خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ اس کی خود وضاحت فرما دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا، شعبان میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ اور
بالخصوص رات کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وضاحت فرما دی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، اس رات قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو یہاں مراد شب برات نہیں بلکہ لیلۃ القدر کی وہی رات ہے جس رات قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو روایات بیان کی جاتی ہیں، اگر سچائی کے ساتھ وہ روایات ان کے آگے پیچھے سب بیان کر کے ترجمہ کر دیا جائے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ کہ جامع ترمذی کی جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتے ہیں، تو جہاں یہ روایت ذکر ہے اس کے اگلے الفاظ ہی پڑھ لیے جائیں کہ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس روایت کے متعلق سوال کیا، انہوں نے خود بتلا دیا کہ یہ موضوع من گھڑت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو بیان کرنے والے راوی ہیں وہ اپنے اساتذہ سے بیان تو کرتی ہیں، مگر اساتذہ جن کو وہ کہتی ہیں کہ ان سے سنا، ان سے تو ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے۔ 3 جگہ پر سند میں انقطاع ہے، سخت ضعیف اور منقطع روایت ہے۔ تو اگلی لائن میں جب اس کے ساری صراحت ہے، اس کے باوجود یہ اگلے الفاظ چھپا کے جو ہے وہ اس کو اس کی فضیلت میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ اور باقی جو روایات کہ جن کو خود ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات کبیر میں ان کا ذکر کیا ہے، موضوعات وہ کتاب ہے ہی موضوع اور من گڑت روایات کے متعلق، کہ جو خود ساختہ من گڑت روایات ہیں اس کتاب میں انہوں نے وہ ساری جمع کی ہے، اور یہ تینوں روایات جو بیان کی جاتی ہیں وہ اسی کتاب کا حصہ ہے، کہ جن کے بارے میں خود حنفی ہونے کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری موضوع من گڑت ہے، نبی کریم علیہ السلام سے یہ کوئی ثابت نہیں ہے، نہ شب برات کی رات یہ 13 رکعت میں 30 بار اخلاص پڑھنا یہ روایت، اور اسی طرح شعبان کو عام مہینوں پہ اسی طرح فضیلت، جیسے نبی کریم علیہ السلام کو انبیاء پہ فضیلت، اسی طرح رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ، یہ الفاظ کے ساتھ بھی یہ روایت بھی، یہ موضوع اور من گڑت تینوں روایات نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ اور اسی طرح جو خاص اس رات کی فضیلت میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پہ آ کے لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سوائے مشرک کے اور کینہ پرور جو مسلمان سے کوئی دشمنی رکھنے والا ہے اس کے علاوہ باقی سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی موضوع اور من گڑت روایت ہے، حالانکہ جو نبی کریم علیہ السلام سے اس موضوع پہ اس معاملہ میں روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح سند سے ملتی ہے، وہ اس رات کے متعلق نہیں بلکہ ہر رات کے متعلق ہے، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ ہر رات کے آخری پہر تہجد کے وقت، نوافل کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان سے آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے تھے، اور خاص کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے عام منادی کی جاتی ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کہ اس وقت بستر چھوڑ کر مجھ سے کوئی دعا کرنے والا ہے میں اللہ اس کی دعا کو قبول کروں، وَمَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کوئی سوال کرے جو مانگے میں اس کو عطا کر دوں، مَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کوئی مغفرت کوئی معافی کا طلبگار اس وقت اٹھ کے مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں۔ تو یہ فضیلت ہر رات کو حاصل ہے، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ تہجد کے وقت آتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں
کہ ہم اللہ کے اس پیکج سے فائدہ اٹھائیں تو اس وقت کو سو کر گزارنے کی بجائے ہمیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا سوال کرنا چاہیے۔ تو یہ اس اکیلی 15 شعبان کی رات کے متعلق نہیں ہے، بلکہ صحیح سند کے ساتھ تمام سال کی ہر رات کو یہ فضیلت حاصل ہے، جو ہمیں جو ہے وہ تہجد کا اہتمام کر کے یہ سعادت سمیٹنی چاہیے۔ تو اب رہی یہ بات کہ ہم اس رات کو عبادت ہی کرتے ہیں، یہ بات بھی آپ احباب جانتے ہیں کہ اس کو سمجھا جاتا ہے عبادت کی رات، مگر آتش بازی کے ساتھ دوسروں کو جو تنگ کرنے کا رواج معاشرے میں عام ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو اہمیت دینے والے کتنی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا مزاج ہی یہ بن چکا ہے کہ جو صحیح باتیں صحیح سند سے ثابت ہیں، جن کو اللہ یا اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہم اچھے انداز میں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ اب جو اصل ان صحیح دلائل سے جو مقصود ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ اور جو صحیح احادیث میں ذکر ملتا ہے، تو وہ لیلۃ القدر کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 راتوں میں سے کسی رات میں یہ ہوتی ہے، 5 راتوں میں تلاش کرو۔ ہم نے 4 کو ویسے ہی چھوڑ دیا، صرف 27ویں کو لیلۃ القدر بنا دیا۔ وہاں حکم ہے کہ 4 راتیں تم نے عبادت کرنی ہے، مگر ان 4 کو ہم اہمیت نہیں دیتے، صرف ایک کو خاص کر لیتے ہیں کہ یہ 5ویں بس یہی لیلۃ القدر ہے۔ اور اسی طرح یہ باقی معاملات ہیں کہ نماز فرض ہے ہم اس کا اہتمام نہیں کرتی، جو روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ رکھتے نہیں ہیں، اور اس طرح کی بدعات و خرافات کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں کہ فرضی نمازوں کا ہم اہتمام نہیں کرتے جتنا شب برات کا کرتے ہیں، حالانکہ نمازیں فرض ہیں، اس رات کی عبادت فرض نہیں ہے۔ اگلے دن کا روزہ فرض نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ جو ایام 20 کے روزے ثابت ہیں، جو جمعرات اور سوموار کا روزہ ثابت ہے، جو لیلۃ القدر کے لیے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں عبادت ثابت ہے، وہ ہم کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عام دنوں میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں، باقی کام کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ ان کی نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی مہر بھی ہے، آپ نے عمل بھی کیا ہے، ان کاموں کی ترغیب بھی دلائی ہے اور ان کا اجر و ثواب بھی بیان کیا ہے۔ جو صحیح کام ہے صحیح انداز میں وہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، غلط کام کو ہم ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ جیسے دنیاوی لحاظ سے ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہم صحیح کام بھی غلط طریقے سے کرتے ہیں، کہ جو جائز حق بھی ہے نا، ہماری کوشش ہوتی ہے یہ بھی ناجائز طریقے سے ہمیں مل جائے۔ وہی انداز ہم نے جو ہے وہ دین کے بارے میں لیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، جو نہیں کہا اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اس پہ سارا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ جب کوئی عزیز رشتہ دار بیمار ہوتا ہے، اس کو 1 روپے کی ضرورت ہوتی ہے، ادویات مہنگی ہوتی ہیں، آپریشن پہ لاکھوں خرچ کرتا ہے، اس وقت ہم اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے پھر پیچھے بدعات و خرافات پہ لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، پھر ان کے لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے ان پہ مزار بنا دیتے ہیں۔ جب وہ دوائی کے لیے پیسوں کو ترستا تھا اس وقت ہم اس کی مدد نہیں کرتے، حالانکہ اس وقت شریعت نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اس سے پوچھنے بھی جاؤ گے شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے۔ جو صحیح کام صحیح انداز ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر اس کو بخشانے کے لیے بعد میں جو صدقات خیرات جو کل 40,000 کے نام پہ لاکھوں خرچ کرتے ہیں، اس کا اس کو تعلق کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قبر پختہ بنائیں، سنگ مرمر لگائیں، اس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بہت سارے ثواب کے کام ہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو جہاں تک فرما دیا کہ کوئی ایسا عمل جس کے کرنے پہ کرنے والے کو فائدہ مل سکتا تھا، جنت میں جا سکتا تھا، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتلا دیا ہے۔
اور ہر وہ عمل جس کے کرنے کی وجہ سے کوئی جہنم میں جا سکتا تھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ تو اگر 15 شعبان کی اس رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس میں کوئی خاص عمل کرنے سے کوئی خاص ثواب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلاتے، نہ صرف بتلاتے بلکہ بڑھ چڑھ کے، جیسے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے پورا ہفتہ اعتکاف فرما دیتے تھے، سارا کام کاج چھوڑ دیتے تھے کہ اس رات کی فضیلت کو پانا ہے، تو اس رات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کوئی اہتمام کرتے۔ اور جو کتاب و سنت کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں، اگر جن سے یہ مسئلہ کشید کیا جاتا ہے، اگر واقعہ یہ ثابت ہوتا تو قرآن کی آیت پہ سب سے پہلے عمل کرنے والے نبی کریم علیہ السلام ہوتے، پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ اکرام، پھر تبع تابعین، پھر ان کے شاگردوں کا سلسلہ۔ تو جو ثواب والا کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں، ہماری نجات کے لیے وہی اعمال کافی ہیں، ان میں ہم سستی کر کے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پورے مہینے میں آپ روزے رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایام 20 کے روزے رکھیں، صرف 15 کا نہیں، 13 14 کا بھی ایام 20 سمجھ کے تینوں دن کا روزہ رکھیں، یہ سنت سے ثابت ہے، یہ کام ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کہ پچھلے رمضان کے اگر کسی کے سفر بیماری کی وجہ سے کوئی روزے اس نے نہیں رکھے کہ رخصت قبول کی تھی، وہ رمضان سے پہلے وہ جو ہے وہ قضائی دے، وہ روزے رکھے۔ جو مرد و خواتین کے پچھلے سال کے فرضی روزے بقایا ہیں، وہ ان کی گنتی کو پورا کرے۔ اللہ نے رخصت تو دی تھی مگر اس کی لمٹ رمضان تک تھی، وہ چند ایام باقی ہیں، اس کو وہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ رہی بات یہ کہ یہ ثوابی کا کام ہے، ہم کون سا کوئی جہاں گناہ کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے جی، آتش بازی تو غلط کام ہے، پٹاخے تو نہیں بجانے چاہیے، باقی یہ قرآن کی تلاوت ہی ہے، باقی نوافل ہی ہیں۔ یاد رکھیے، جو کام نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں، اگر ہم اس کو ثواب سمجھ کے کریں گے، جو ثابت شدہ عمل کرتے ہیں ان کا بھی اجر ختم کر لیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ہم پہ، قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کہ عمل کر کر کے ان کے پیشانیوں پہ نشان پڑ چکے ہوں گے، تصلیٰ نارا حامیہ، دہکتی ہوئی جہنم کی آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ وہ جنہوں نے عمل کر کر کے پیشانیوں پہ جو ہے وہ نشان ڈالیے، انہوں نے وہ عمل وہ کیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے نہیں، کہ اس لیے وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو میرا طرز عمل نہیں، نہ میں نے کیا، نہ میں نے کرنے کا حکم دیا، نہ میری زندگی میں میرے سامنے وہ عمل ثابت ہے، تو ایسا عمل کوئی ثواب سمجھ کے کرے گا، وہ ساری محنت، وہ سارا پیسہ وہ ضائع ہے، وہ رد ہے، اس کا کوئی عمل نہیں، کوئی اجر و ثواب نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ ہمیں عمل کر کے، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اللہ نے ان کو بنایا ہے، ان کی ہر عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جیسے جس رات انہوں نے جس انداز میں عبادت کی، ہم نے اس طرح کرنی ہے، جس دن کا روزہ رکھا ہے، ہم نے اس انداز میں کرنا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا پابند کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے اس پورے مہینے میں جو عمل ثابت ہے وہ کثرت کے ساتھ نفلی روزے ہیں، تو ہمیں یہ باقی ماندہ جو ایام ہیں ان میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا طرز عمل ہے کہ رمضان کی جو ہے وہ اس کی ریہرسل کے لیے کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھ کے اپنے آپ کو فرضی روزوں کے لیے تیار کریں۔ اور آخری دن کا روزہ یا شک شبے والے دن کا روزہ، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ رمضان شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے تک جتنے چاہو اس شعبان کے مہینے میں روزے رکھ لو، مگر شک شبے کا روزہ، کہ جس دن جیسے ہمارے ہاں صورتحال ہے کہ ہر سال ہی جو ہے وہ چاند کی رویت پہ جو ہے وہ اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھ کے کہ ہو سکتا ہے نظر آ گیا ہو، اور بعض علاقوں میں نظر آنے کا اعلان بھی ہو جاتا ہے، تو اس شک والے دن بھی روزہ رکھنے سے ہمیں منع کر دیا گیا، کیونکہ ہم جو جس دین کے پیروکار ہیں وہ شکوک و شبہات والا نہیں ہے، سورج کی روشنی کی طرح بالکل واضح احکام ہے، کوئی شک شبے والی بات ہی نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک شبے والی، کیونکہ چنانچہ شاید اگرچہ مگرچہ والی دین میں کوئی بات ہی نہیں۔
جب سرکاری طور پہ اعلان ہو گیا، نظر آ گیا، تو ہم پابند ہیں، اس حکم کے مطابق ہم جو ہے وہ روزہ رکھیں گے۔ سرکاری اعلان ہو گیا کہ نظر نہیں آیا تو ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ اور اسی طرح رمضان کو اور شعبان کو دونوں کو ملانے کے ساتھ کہ یہ آخری دن اس کا بھی روزہ، اگلے دن رمضان کا بھی روزہ، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو ان آخری 2 ایام سے پہلے آپ جتنے چاہتے ہیں اس مہینے میں روزے رکھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ باقی اس مہینے کی کسی دن اور رات میں کوئی خاص عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں آپ ہی کا جو اسوہ ہے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی